بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. میرے پاس اس وقت خبریں بہت غیر معمولی ہیں اور اس کے ساتھ گیسٹ بھی انتہائی غیر معمولی ہے جو کہ کافی عرصے کے بعد جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تراب علی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور خبریں یہ ہیں کہ جناب چین روس کا پاکستان کو اسرائیل سے جدید ہتھیار دینے کا فیصلہ. J-36 اور Su-57 کے جدید ترین ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان کو آفر کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب جو ہے وہ چین کے ساتھ پاکستان کی طرز کا ایک معاہدہ کرنے جا رہا ہے اور اسرائیل کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تراب بھائی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں صاحب؟ پہلے تو آپ بتائیں آپ کیسے. میں دیکھ رہا تھا آپ کے میری گیرمتی میں ذرا در ویلوگ کر کے آئے آپ نے اپنی ویورشپ کو. ہاں نہیں مجھے بڑے لوگوں کے فون آئے ہیں, وہ کہتے تھے کہ راؤ صاحب تو کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کر رہے. مجھے میسج آ رہے نیچے آتے تھے کمنٹس میں کہ تراب کدھر ہیں. بس میں نے کہا آ جائیں گے جلدی. جی بڑی مہربانی, لوگوں نے یاد رکھا. لیکن راؤ صاحب یہ پیچھے سے دیکھیں کیا ہو گیا, اتنی زبردست خبریں ہیں. اور دیکھیں یہ جو ہوا ہے بوڈائی بیچز والا جو معاملہ ہوا ہے, اس کے اندر دیکھیں نا کہ ٹھیک ہے اب اس میں بھارت ہی ملوث نکلا ہے. وہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ پیچھے لگا ہوا ہے آپ لوگوں کے. اس نے بغیر تحقیق کے پہلے ان کو پاکستانی بنا دیا اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ تو انڈیا سے آئے ہوئے ہیں, اب ہم ان کو انڈین بنا رہے ہیں. نہیں وہ انڈین نہیں ہے, وہ بیسیکلی ہیں انڈین. اور وہ جس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں نا, وہ رو کے ایجنٹ نے استعمال کیا اور داعش کے ساتھ ان کے جو ہے وہ تعلقات اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو اگلی خبر اس سے بتا دوں راؤ صاحب, وہ خبر یہ ہے کہ رابطہ ہو چکا ہے. آسٹریلین اتھارٹیز ہیں, انہوں نے بھارتی اتھارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر لیا. اور یہ کوئی بھارت کے لیے نئی بات نہیں ہے, وہ آگے کرواتا رہا ہے. کینیڈا میں اس نے کروایا ہے, جرمنی میں اس نے کروایا, اور بھی کئی ملکوں میں کروایا ہے, ایون قطر میں اس نے کروائی نہیں ہے. بھارت کا یہ ایک وتیرہ ہے اس طرح جا کے قتل کرنا, اور وہ اس چیز کو بڑا گلوریفائی کرتا ہے کہ اپنے ایجنٹس کو. اب یہ فلم جو آئی ہے حملہ کروا کے اپنے آپ کو نہیں, اب وہ فلم پھر بعد میں فلمیں بنائیں گے جی. وہ دھرندر آپ گھٹیا سی فلم آئی ہوئی ہے آج کل, آپ نے دیکھا. اور ہمارے یہاں پہ اچھا گیا نہیں دیکھا, اور ہمارے یہاں پہ کوئی بے شرم سے سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی اس پہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. چلے چھوڑنے. لیکن مجھے نا آج کسی نے کہا کہ جناب پتہ چلا ہے کہ تمام انڈینز کو نا اب آسٹریلیا نکال رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اخوانی بھی نکال رہے ہیں. پوچھا میں نے کہا یار پھر تو وہ تمام مسلمانوں کو بھی وہاں سے نکال دیں. نہیں آسٹریلیا میں آپ کو بتاؤں ہو اتنا آسان نہیں ہے. آسٹریلیا میں انڈیا کے خلاف ایک بہت نفرت ہے, اور یہ اسرائیل والے معاملے پہ تو ایک نیکسٹ لیول ہی کام ہو گیا تھا. دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جرمنی نے اور امریکہ نے اخوانیوں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا. اب یہ دیکھ ہے بیچارے اخوانی کسی طرح دال لگا کے پہنچ گئے تھے اور نکال رہے ہیں ان کو. وہاں پہ انڈین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انڈیا کو اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے. ہم لوگ بڑے فین تھے H-1B ویزا کیا, وہ پتہ چل رہا ہے سارا فراڈ کیا تھا انہوں نے. وہاں پہ جعلی ITC کمپنی بنوا کے بھارت جو ہے وہ درادر ویزا لگوایا تھا. لیکن اب آتے اپنی خبروں کی. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اپنی طرف سے تو یہ جہاد کرنے نکلا تھا. کون اس کو پتہ نہیں چل رہا, وہ یوز ہو گیا. 3 سال سے وہ پلاننگ کر رہا, 3 مہینے سے اس نے پلاننگ کی. اپنے پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ جہاں پہ کام کرتا تھا وہ سارے لے لیے اور اپنے بیٹے کو ساتھ یوز ہو گیا. اب دیکھیں کس قسم کے, مطلب یہ دیکھیں کہ یار تم یا کیا کسی نے اتنا ہی, میں تو صاف کہوں گا اتنا ہی تم لوگوں کو جہاد نکل رہا ہے. تم لوگ برین واشنگ کی جاتی ہے جس طرح افغان طالبان جو ہے ایگزیکٹلی جہاد ان کا نکل رہا ہے نا. جاؤ لڑو نتن یاہو سے, تمہیں بتاتا ہے, لڑو مودی سے, جو بھی ہے ان کے ساتھ جا کے کرو نا جہاد. وہاں پہ اسرائیل ایک جینوسائیڈل اسٹیٹ ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. باقی غریب یہودیوں کا مطلب وہ یہودی وہاں پہ بیچارے اپنی درسگاہوں پہ کر رہے ہیں, جو بھی ان کی عبادت گاہ وہاں پہ کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے گولیاں چلا کے کیا پیغام دے رہے ہو تم دنیا کو. تو آپ کے اندر اور پھر ان کے اندر فرق کیا رہے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو عوام ہے نا اس کے جذبات بڑے ڈیوائیڈڈ ہیں. مارنا شروع کر دیں. مجھے جو ہے مجھے ابھی ایک بندہ کہتا کہ سر جی کیا تو ٹھیک ہے نا, کیا ٹھیک. میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ ابھی TTP آ کے آپ کو مار دے تو آپ کہیں گے میرا کیا قصور ہے. یاہو کی غلطیاں کی سزا پرسن ہے ان کا کیا قصور ہے. وہ آسٹریلینز ہیں, وہ کدھر آپ 5 خطے دور جا کے نہیں. آپ نے پاکستان کو نہیں دیکھا, اس نے جو مرضی کر دیا. بھارت نے معصوم لوگ مار دیے بھاولپور کے اندر, لیکن پاکستان نے ان کے ملٹری ٹھکانوں پہ کیا. اسی طرح تمہیں لڑنا جا کے وہاں پہ لڑو. عام بیچارے غریب یہودی کا کیا قصور ہے, اس کو کیوں مار رہے ہو؟ اب مجھے یہ بتائیں یہ چین اور روس سے کیا کروا رہے ہیں. اچھا بھائی ہوا یہ ہے, اب یہ دیکھیں جس طرح کے معاملات ہیں زندگی. اب دیکھیں اب دنیا بڑی کھل کے ایک دوسرے کے سامنے آ چکی ہے. کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا, یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہی ہے کہ شباز شریف جو پیوتن کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا وہ ایک دم آپ کو پتا کوئی پلان بھی نہیں تھی, ہو گئی, اور آپس میں کیا باتیں کرتے رہے سارا کچھ. اس کے اوپر جو ہمارے یہاں پہ خیر سیاسی جماعت ہے اس کا بھی
انڈینز نے کہہ دیا, بڑا انڈینز نے کیا, ہمارے یہاں کے لوگوں نے بھی ماشاءاللہ کو چھوڑتے تو کسر تم چھوڑتے نہیں نا, کہ سیاسی مخالفین جو ہے وہ ہم دیکھتے نہیں, نکل جاتے ہیں ہم لوگ. بہت بڑی شرم کی بات ہے دونوں طرف کے, کسی ایک نہیں بات کروں گا. اچھا شباشی کی بےزتی ہوگی بھی ہوگی, ہمیں ہمارے تو آپ سے بتاؤں ویسے ہی بڑے اختلافات ہیں جنہوں نے بجلی کے سیکٹر میں کیا ہے, لیکن خبر یہ عسکری ذرائع سے میں نے آج اگر بات کی ہے فون کر کے, تو اس میں مجھے بتایا گیا کہ بھائی تم کیا باتیں کر رہے ہو, اس ٹائم جو وہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر روس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اسلحہ دینے کے لیے تیار ہیں. جی ہاں راؤل صاحب, نئی بات نہیں ہے, جدید ترین اسلحہ JF-17 تھنڈر کے جو انیشل بلاکس آئے تھے نا, ان میں انجن رشیا نے دیا تھا ہمیں 2011 کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسری مزے کی بات کیا ہے سر, وہ والے JF والے نہیں, اب روس آپ کو وہ جو نئی حالات 15 سال وہ آپ کو دینے کے تیار ہے S-400, ٹھیک ہے. دوسرا وہ آپ کو جو دفاعی سسٹم ہے ان کا, دوسرا وہ آپ کو اپنا جو ان کا SU-57 ہے شاید ان کا جو ہے اسٹیلتھ نیا, اچھا وہ دینے کے لیے کیوں تیار, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے نا اب, لیکن وہ کیوں دینے کو تیار ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے یار باقاعدہ جو ڈپلومیٹ بات کرتے ہیں انہوں نے کوئی یار ہمیں جب سے ہم نے انڈیا نے معاہدت کیا ہے دنیا میں کوئی روس کا اسلحہ خریدنے کو تیار نہیں ہے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس میں پابندیاں لگی ہیں, تیل نہیں ہے, لوگ تیل بھی تو یورپ, تیل بھی تو آج بھی یورپ روس کا تیل استعمال کر رہا ہے نا, لیکن وہ لینے کو تیار نہیں ہے روسی اسلحہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار انہوں نے جو ہمارے مگ کے ساتھ کیا ہے 500 مگ تیارے بھارت نے تباہ کروا دی ہیں. اس کے بعد اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا سر, یہ ان کے بھارتی عالمی چیف وہاں پہ تھوڑی سی سین وائسز باقی بچی ہوئی ہیں باہر, اور وہ تو وہ ایک جاہلانہ حرکت کی نے جس کا سابقہ بھارتی چیف ہے. ڈنڈوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے یار, ادھر فلمیں میزائل آ گئے, جہاز آ گئے. میں کہہ رہا ہوں فلمیں بنا لیں گے, ٹھمکے لگوا دیں گے اپنے پائلٹوں سے, لڑکیوں سے, اور ڈانس کروا دیں گے. وہ یہی ان کی پائلٹ ہے, بیسیکلی مودی صاحب کو نا, جو ان کا نک نیم ہے مودی صاحب کا, وہ مدعا ہے ادھر, اور مدعا ایک جو لاہور کا کریکٹر ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا, وہ آپ سمجھ جائیں گے. تو انہوں نے پورے بھارت کو نا وہی بنا دیا ہے وہاں پہ ماشاءاللہ. اب یہاں تو یہ کام ہوتے ہیں, یا وہ گاؤں موتر پیتے ہیں. اچھا اس کے اب آگے چلتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ ان کے جو بھارتی پرانے جو ہے نا صاحب کا بھارتی چیف, ان کا یہ کہنا, انہوں نے کہا کسی نے کسی کی وائلیٹ نہیں کی, پاکستان نے ان کو اندر جا کے نہیں ٹھوکا ان کے اندر. جیسے یہ کہتے ہیں ہم کو یہ کہتے ہیں اب تو یار اتنے جدید ویپنس دونوں کے پاس آ گئے ہیں, انہوں نے کہا 200 کلومیٹر 400 کلومیٹر دور سے وہ تباہ کر, انہوں نے کہا, اور خبریں آئی ہیں ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان کی سپیریورٹی ہم سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا انہوں نے ہمارا S-400 بھی تباہ کر دیا. اچھا پاکستان کو 2000 کلومیٹر ٹھوکنے کی پلاننگ کر رہے ہیں مشرق کی طرف سے. سر اب تو انہوں نے کہا یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو, کہ ٹھیک کرو حالات, ہی کیا تم ہائپر نیشنلزم کو گھسیٹتے جا رہے ہو. اور جتنے بھی ان کے جو اچھا جو لوگ بھی ایکٹرس کو دیکھ کے, یا کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر تو یہ فلاپ ایکٹرز ہوتے ہیں بیچارے, پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں, جتنے بھی انفلوئنسرز کو دیکھ کے ان کو زیادہ نیشنلزم آ رہا ہے, جنگوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی بھارتی یہ مادھون وغیرہ جتنے بھی ایکٹر ہیں, یہ سارے کہاں رہتے ہیں؟ یہ دبئی میں رہتے ہیں, کوئی قطر میں رہتا ہے, مسلم ممالک میں رہتے ہیں, یا لندن میں رہتے ہیں وراٹ کوہلی شہر میں. خود یہ لوگ باہر رہتے ہیں, اور یہاں پہ اپنے دوگوں کے بچوں کو جو ہیں وہ جنگوں کی ترغیب کر رہے ہوتے ہیں, نیشنلزم سکھا رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی یہ فلم جو آئی ہے گھٹیا سی انڈیا کی فلم آئی ہے, اس کے جتنے بھی زیادہ تر جو ان کے ایکٹر ہیں وہ باہر مسلم ممالک میں رہتے ہیں. گانے ہمارے یوز کر رہے ہیں, وہ ان کا خیر اوبسیشن ہے ہمیں لے کے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ چائنا جو ہے, چائنا کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ چائنا اب J-36 بنا رہا ہے, جو کہ 6th جنریشن تیار ہے. جی ہاں سر وہ بنا رہا ہے, اور چائنا جو ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی آ چکی ہے. راؤ صاحب بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں, اور پاکستان کو منتقل ہو چکی ہے. اب جتنے اب زیادہ منتقل ہوئے ہیں, جس سے پاکستان B-2 بمبر بھی لاک کر سکتا ہے, F-35 بھی لاک ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل ہو سکتے ہیں, یعنی کہ اسٹیلتھ جو ہے جو امریکہ اور یہ بالکل موجود ہے, یہ ہوا ہے, یہ بالکل ہے, یہ پاکستان کو. اور اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے اس ٹائم چینی وزیر خارجہ کدھر ہے؟ ریاض میں. کیا معاہدہ کر رہے ہیں؟ تیل چاہیے انہیں, خبر دے دی آپ نے. جی کیا معاہدہ ہو رہا ہے؟ تیل چاہیے انہیں, اسٹریٹجک اور ٹیکنالوجی. جی ہاں, ان کو تیل چاہیے, ان کو ہتھیار چاہیے. تیل کہاں چاہیے چائنا کو؟ چائنا سولر بناتا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے, سعودی عرب نے یہ پلان کر لیا کہ جو ان کا ویژن 2030 ہے اس وقت تک کم سے کم 50% جو ڈیفینس کی پروڈکشن ہے وہ خود سعودی عرب کے اندر ہوگی. وہ امریکہ سے مزید اب $600 بلین اور $200 بلین کے ہتھیار نہیں خریدے گا. تو میرے خیال سے جو پروڈکشن ہونے جا رہی ہے نا, اس کے اندر چائنا بھی اپنا کردار ادا کرے گا, اور پاکستان کی مدد سے کرے گا. چھوٹی بات ہے پروڈکشن وغیرہ, تو وہ ہے نا وہ جو بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا, وہ پروڈکشن بن گئی, ہتھیار بن گئے, چلانے کس نے؟ چلانے کس نے ہے؟ ایگزیکٹلی. اچھا چائنا نے جو چائنا نے بالکل چائنا نے جو دیکھیں چائنا نے جو کام کیا ہے, میں تو اس دن میاں صاحب نے خبر دی ہے,
کمال کی خبر ہے کہ دورے فاروقی والا کام آ گیا ہے. 1400 سال میں ایسا نہیں ہو سکا. آپ کو پتہ ہے چائنا نے ایران اور سعودیہ کا ڈیفنس پیکٹ کرا دیا, یعنی کہ اگر اب اسرائیل حملہ کرے گا اس کے اوپر, سعودیہ کے اوپر, ایران ان کو مارے گا. ایران پہ حملہ ہوا, سعودی عرب اپنے ہتھیار اور وہ فوجیں سپلائی کرے گا. جی ہاں سر, یہ ہو چکا ہے, ہفتے پہلے کی خبر ہے. راؤ صاحب میں تھا نہیں تو میں آپ کے ساتھ کرتا. اچھا, اب وہاں پہ سعودی عرب کے جو وزیر جو ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, اب یہی کہہ رہے ہیں ہمیں اے آئی کی دیں, ایکسیس دیں, اے آئی اور دیگر جتنے بھی جدید ہتھیار ہیں. سستی ٹیکنالوجی چین سے ملے گی سر, سستی. سعودی عرب کو پیسوں کا تو مسئلہ ہے نہیں. سعودی عرب کا منی میٹر ڈیلے کرنے میں, دیکھو منی میٹر سعودی عرب چیز 5 روپے کی ہو رہی ہے اور ایک 5 لاکھ روپے کی ہو رہی ہے, اتنا فرق ہے. وہ ہمارے لیے مسئلہ ہے, ان کے لیے نہیں ہے. دے ہیو انلمیٹڈ ایکسیس آف پاور. ہاں, لیکن ان کو بندے چاہیے چلانے کے لیے. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ پیسہ تو قطر کے پاس بھی بہت ہے. عزت کیا قطر کے پاس کیا رہ گئی؟ قطر کی کون سی عزت رہ گئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا, قطر کے پاس کیا کون سے ہتھیار نہیں ہے؟ پاکستان سے جدید ہتھیار ہے, 5-5-6 یورپین ملک کے جہاز کھڑے ہیں, کیا اکھاڑ لیا انہوں نے. لیکن اب سعودیہ کو پتہ ہے کہ اچھا, اور اس کے بعد سعودیہ عرب کو پتہ ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ کون سی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری میں ادھر کہنا نہیں چاہتا ہمارے, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی یہ دیکھا جاتا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے نا, وہ پاکستان کی مین پاور کی ہے, جو ہم برآمد کرتے ہیں. ہاں ظاہری بات ہے. 55-56 بلین ڈالر زر مبادلہ جو ایک سال میں یہ آ رہا ہے. اگر یہ خدا نخواستہ نہ آئے, سر آپ ابھی سرچ کر کے دیکھ لیں, 38 بلین ڈالر ہے. دیکھیں 3 بلین ڈالر, 3.5 بلین ڈالر تک تو ہر مہینے آ رہا ہے آپ کا. ہاں جی, اتنا ہی ہے. اور یہ ایک دفعہ 58 بلین ڈالر پہ بھی چلا گیا تھا. ریمیٹنس کی بات کریں, ریمیٹنس کی بات کریں. نہیں, یہ پاکستان کا 36-37-38 کے قریب ہے. ہاں دیکھ لیں. چلیں اب آپ اپنی جو بات کر رہے تھے وہ مکمل کریں. اچھا, یہ آپ جو 58-59 کا کہہ رہے ہیں 60 بلین, وہ ہماری ایکسپورٹ ملا کے ہے. جو ہاں وہ ایکسپورٹ جب جوڑتے ہیں تو ہم اتنا ڈالر جنریٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہمارا پیسہ باہر سے آتا ہے وہ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. ہماری ایکسپورٹ 31-32 بلین سے اوپر نہیں کبھی جا پاتی, لیکن جو ہماری ریمیٹنس ہے وہ 40-40 بلین کو ٹچ کر رہی ہے. اچھا, اب ہم اس پہ آتے ہیں. یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہو, یہ پاکستان کا اس کا, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایران سعودیہ کا پیکٹ ٹھیک ہے کروایا چائنا نے ہے, لیکن اس کے اندر اہم صحیح کہہ رہے ہیں 36 بلین ڈالر 2024 میں. ہاں جی. اچھا, لیکن یہ کروانے میں اہم کردار کس کا رہا ہے؟ اس میں فیلڈ مارشل کردار ہے, پاکستان کی ایجنسیوں کا کردار ہے, یہ لے کے آئیں. اور اب دنیا کو یہ, خاص طور پر مسلم دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ بھائی جو مرضی ہے دشمن ایک ہی ہے ہمارا. ٹھیک ہے. آج آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے آپ کے کیا نام ہے ان کا, انڈیا کے وزیر خارجہ اس ٹائم کدھر ہیں؟ کہاں ہیں؟ اسرائیل میں. ہاں, ان کے بڑے تعلقات ہیں. کیوں گئے ہیں وہاں پہ؟ فوراً سڈنی کا حملہ ہوا ہے وہاں پہ, اظہار یکجہتی کرنے پہنچ گئے ہیں. تو سر یہ دنیا اب اس طرح تھوڑی سی جو ہے بدلی. اور دوسرا سعودی, آپ مجھے ذرا اس ڈرون کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جو جدید ترین ڈرون بنا دیا ہے چائنا نے, اسٹیلتھ ڈرون. ہاں میں نے سنا ہے, یا اور بھی کچھ ہے. پاکستان میں بنیں گے, آپ کو پتہ ہے؟ جی سر میں نے سنا ہے پاکستان میں اسمبلی کی فیکٹری لگ رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جنگ نہ بدل گئی ہے. میں نے مئی کے مہینے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنگیں بدل گئی ہیں. پہلے تلواریں چلتی تھیں, پھر توپیں چلتی تھیں, پھر اس کے بعد ٹینک چلتے تھے, اور اب جہاز بھی نہیں چلیں گے. ہم یہ جو ڈاگ فائٹ ہمیں مشہور تھی نا کہ انجن اور فلاں, یہ سب ختم ہو گیا. اب یہ ابھی متعارف ہوا یہ کہ جناب آپ نے بی وی آر میزائل, بیونڈ ویژول رینج میزائل کو استعمال کرنا, جیسے ہمارا PL-15, اور 200 کلومیٹر دور سے جس نے پہلے ڈھونڈنا ریڈار کے اوپر وہ جیت گیا, اس نے مار دینا اس کو. لیکن اب جب سے یہ ترکی ڈرون لے کے آیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ F-16 کو اب ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. اب تو گیم J-10C اور اس کے بعد پھر J-36 اور F-35 پہ بات چل رہی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ڈرون ہے قزل علما, یہ ایک F-16 کے بدلے میں کتنے آتے ہیں؟ یعنی $60 ملین کا ایک F-16, اس کی قیمت $3 ملین ہے. یعنی ایک F-16 اس کے ساتھ 2 یا 3 یا 4 میزائل لگے ہوئے ہوں گے, اور ادھر 20 ڈرون فضا کے اندر لیس ہوں بی وی آر میزائلوں کے ساتھ. جنگی بدل اور جو کہ F-16 کو بھی ٹارگٹ, F-35 کو ٹارگٹ. جنگ ہوگی, جھرمٹوں کی جنگ ہوگی, ڈرون سواب کی ہوگا. جو ایک نئے ڈرون آئے ہیں, آج ہی میں خبر دیکھ رہا تھا چائنا کی, وہ 6000 کلومیٹر تک ان کی رینج ہے اور 12 گھنٹے ان کا فلائی ٹائم ہے. اور وہ ڈرون, اسے مدر آف آل ڈرونز کہا جاتا ہے. وہ اپنے اندر 500 سے 1000 ڈرون جو ہے, ہاں جی, چھوٹے ڈرون رکھ سکتا ہے. یعنی کہ ایک ڈرون اوپر گیا ہے فضا میں, اس کے بعد اس نے اپنا پیٹ کھولا ہے, اس کے اندر سے مزید ڈرونز نکلے ہیں, اور انہوں نے جا کے جو کاماکازی ڈرونز ہیں انہوں نے جا کے اپنے ٹارگٹس پہ ہٹ کرنا ہے. اب دنیا کا کوئی سسٹم نہیں. اور وہ سائنس کیا ہے کہ ایک جو بڑا ڈرون ہے نا, مدر ڈرون,
اس کے اندر تو کیپیسٹی ہے 6000 کلومیٹر تک چلنے کی. جہاں اس کو کمانڈ دیں گے اس کے اندر سے اتنے بچے نکلیں گے, اس کے اندر سے نکالتا جائے گا نا وہ ڈرون ایٹ اے ٹائم نکالتا جائے گا, ڈرون نکالتا جائے گا. اچھا یہاں پہ اتنے ریلیز کرنی ہے ادھر. سائنس کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں. سائنس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایران نے 170 شاہد 136 ڈرون اور 120 بلسٹک میزائل اسرائیل کے اوپر فائر کیے, آپ کو خبر یہ آئی کہ جناب اسرائیل کے اوپر تو ایک میزائل بھی نہیں گرا, سارے فضا کے اندر تباہ کر دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ڈرون تھا وہ تھا $40,000 کا, جو سب سے مہنگی قیمت جاتی ہے, ورنہ ایران کے مطابق وہ $20,000 کا ہے. اور جس میزائل سے اس کو تباہ کر رہے تھے, پیٹریوٹ سے, ایرو سے یا ایئر ٹو ایئر میزائلوں سے, پہلے 10 منٹ کے اندر ان کے وہ 4-4 ملین کے تھے. یعنی کہ آپ اگلے کو دیوالیہ کر کے رکھ دیں. اب انہوں نے جتنے ڈرون استعمال کر لیے نا میزائل انٹرسیپٹرز, وہ 5 سے 6 سالوں میں پروڈکشن ہوتی ہے, جو انہوں نے 12 دنوں میں استعمال کر لیا. نہیں ایران نے پہلے, اچھا ویسے ہو سکتا ہے ایسے ہوا, لیکن میں ایک بات کو بتا دوں کہ ایرانی جو سفیر ہیں اور جو ایرانی حکام ہیں وہ پتہ نہیں کیوں پاکستان کا بار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اہم کردار ادا کیا. وہ اب یہ ان کے جو سسٹمز ہیں انہیں ایگزاسٹ کیسے کرنا ہے پتہ نہیں, شاید ایرانیوں کا دماغ چلا ہے, کس کا دماغ چلا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ تراب علی. تو ناظرین آج بڑے دن کے بعد تراب علی نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کو غیر معمولی خبریں دیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.